امام حسین علیہ السلام جس وقت سفر کرتے ہیں تو امام کی یہ دعا ہے. امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو میرے راستے پر چلا وہ اللہ کے راستے پر چلا. اے اللہ جو میرے راستے پر چلا اس کا معاملہ میرے ساتھ کر، اور جو میرا ساتھ نہ دے اس کا معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں. اب اگین یاد رکھیے یہ دعا صرف اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آج بھی قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے تے اس زمانے دیاں گلاں نے تے اے ان لوکاں واسطے سن. نو، یہ باتیں جو قرآن کی باتیں ہیں یہ معجزہ ہے، یہ ہر زمانے کا معجزہ ہے. یہ دعائیں ہر زمانے کی ہیں. امام حسین کا کربل کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کہنا اس زمانے کی صدا نہیں، یہ آنے والے ہر دور قیامت کے دن تک کی صدا ہے. قیامت سے ایک روز پہلے بھی اگر حر کی طرح کوئی جانب امام حسن حسین آ گیا تو وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوا. مگر صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم موت کے ڈر سے نہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے پر چلیں. یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے مانگی. میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب امام حسین نے جب روانگی اختیار کی نا تو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی جب وہ فرعون کی جو ظلم اور تشدد اور اس کے فسق و فجور سے جو تھے وہ بہت تنگ آ گئے تو انہوں نے دعا پڑھی جو سورہ قصص کی دعا ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 21. ضرور آپ جا کے خود بھی دیکھیے. تو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. اور یہی دعا امام حسین علیہ السلام نے پڑھی کہ اے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. یاد رکھیے کہ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب ان کے آقا نے، جب ان کے نانا نے ان کو گود میں لیا، انہوں نے تلاوت کلام پاک سنی. جب انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کی تلاوت کی، ہر بات میں قرآن کی بات کی. جب روانگی ہوئی تب قرآن کی تلاوت کی. شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے. روز عاشور تلاوت قرآن پاک کرتے رہے. اور جس وقت آپ کی شہادت ہو جاتی ہے سجدے میں آپ اپنا سر اقدس دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ سر کہ جس کو یہ نیچے گرانا چاہتے تھے نعوذ باللہ، وہ سر جب بلند ہوا، آپ سوچئے کہ ارادہ یزید کو کس طرح سے نیست و نابود کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے، کہ ان کے سر کو اپنے سامنے نہ جھکا سکے اور بلند ہوا. تو نیزے پہ جب بلند ہوا تو وہ سر نیزے پہ بلند ہو کر بھی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا. آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الوداع کے اوپر، جو ایک حدیث مبارک ہے اس میں جو ارشاد فرماتے ہیں آقا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. جنہوں نے قرآن پکڑ لیا، اطرت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ناکام رہے. جنہوں نے صرف اطرت کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی ناکام رہے. Islam is all about balance. We have to keep both together. We have to hold the rope of Quran and Ahl Bayt. یہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں پھر انسان راہ حق پہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روانگی کے صدقے میں ہماری زندگی کے اندر اس طرح سے ایک ایسا سفر کا آغاز ہو کہ اللہ ہم لوگوں کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم حسین پرست نہیں ہیں، ہم علی پرست نہیں ہیں، ہم علی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اس اللہ کو سجدہ
کہ جن کو سجدہ کرنا ہمیں ان ہستیوں نے، آقائے دو جہان نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اور اس کے بعد ان سجدوں کی، اس قرآن کی حفاظت کرنا ہمیں آئمہ معصومین نے سکھائی ہے۔ اللہ ہمیں اس دین حق کی حفاظت کرنے کی، اپنی ذات، اپنی سوچوں، اپنی فکروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر انسان جو ہم سے جڑا ہے اور جتنی بھی دنیا ہے اس کے لیے صرف اور صرف آسانیوں کا باعث بنے۔ اور آخر میں کچھ اشعار امام حسین علیہ السلام کے نام۔ حق کے مودت و عشق و محبت ادا ہو نہیں سکتا، بے شک نہیں ادا ہو سکتا، مگر بس اپنا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، اور ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہیں، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے، اور خون حسین غازہ روئے حیات ہے، زندہ تو کیا ہیں زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، اور صائم ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں، صائم ہوں میں حسین کا محشر سے کیوں ڈروں، سردار خلد ساقی کوثر حسین ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ حافظ۔